أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس بمناسبت شہادت مولا حسن مجتبی علیہ السلام ہے. مولا کی خدمت میں سب مل کر توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی مجلس شہادت امام حسن علیہ السلام کے لیے سورہ حجر کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد اقدس الہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم. اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ایک تو قرآن اور 7 وہ چیزیں کہ جو تکرار کے ساتھ آپ تک پہنچ رہی ہیں. یعنی سبع من المثانی وہ 7 ہیں اور دہرائی جا رہی ہیں. تو ایک تو قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اور دوسرا کچھ 7 ایسی اشیاء ہیں کہ جو دہرا کر ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں. یہاں جس کی تفسیر ہے اس سے مراد ہے سورہ الحمد. قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ ذکر کیا اور سورہ الحمد کا الگ سے ذکر کیا اور سورہ کی اہمیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ سورۃ الحمد ہے. جب کسی نے میرے مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ اگر میں سوال کو پورا فریز یوں کر سکوں کہ اگر قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں تو پھر مولا علی کا ذکر کہاں ہے سورہ الحمد میں؟ اگر قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں تو مولا علی کا ذکر سورہ الحمد میں ہونا چاہیے نا. تو سورہ الحمد میں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم؟ اہدنا الصراط المستقیم ہوا علی کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ علی ابن ابی طالب کی ہے کہ جن کی راہ کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو کہ پروردگار تو مجھے راہ علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رکھ. برائے خوشنودی مولا علی علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات پہنچ گئی. یعنی ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور علی صراط مستقیم بنانے والے ہیں. یہ فرق ہے. یعنی صراط مستقیم ہم جو راستہ اس پر ہم چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور ان کی معرفت جتنا بھی ہمارے امکان میں وہ عطا کیے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس راستے پر چلیں. اہل بیت اطہار جب چلتے ہیں تو وہ راستہ بنتا ہے.
ہم صراط مستقیم پر عمل کرنے والے ہیں، وہ صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ اور تو ایک تو یہ مراد ہے، سورہ الحمد کا الگ سے ذکر کیا اور قرآن کا الگ سے ذکر کیا۔ ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا اور ساتھ وہ باتیں عطا کی کہ جو تکرار ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے گا ایک اور نقطہ بھی اس میں یہ موجود ہے کہ سورہ الحمد کی اگر آپ آیات گنیے تو ویسے وہ 6 آیات بنتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے۔ تو یہ کل ملا کر 6 آیات بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو 6 آیات عطا کی جو تکرار ہو رہی ہیں، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی ہیں جو تکرار ہو رہی ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحمد کا جز ہے۔ اگر آپ بسم اللہ کو سورہ الحمد کے ساتھ ملائیے گا تب جا کے 7 آیات پوری ہوں گی، ورنہ یہ نہیں پوری ہوں گی۔ اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ الحمد کا جز ہے، حاکم شام کے زمانے تک تو بسم اللہ پڑھا جاتا تھا نماز میں، اس لیے کہ سورہ الحمد کا جز ہے۔ بعد میں خیر حاکم شام نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اور لوگوں نے اسے سوال کیا کہ انسیتا سرقتا، یعنی کیا تو بھول گیا سورہ الحمد کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا، یا تو نے چوری کر لی ہے اور جان بوجھ کر نہیں پڑھا بسم اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کے نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لہذا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا تھا تو لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی فضیلت یاد آتی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز ہی سے نکال دیا گیا، اور پھر مسلمانوں نے بعد میں اب یہ کہ وہ سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں، سنت حاکم شام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہے کہ رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، بزرگ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں۔ بعد میں خیر نماز سے اس کو حذف کر دیا گیا تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر ذہن نہ جائے کہ بسم اللہ میں بات کرتا کون ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ ٹرینڈ ہی بن گیا کہ سورہ الحمد میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ چلیں باقی سوروں میں چھوڑ دیجئے، جب سورہ الحمد کا آغاز ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا مسجد نبوی یا مسجد الحرام سے جو نماز ٹیلیکاسٹ ہوتی ہے، اللہ اکبر، تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ بسم اللہ کہاں گیا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ڈائریکٹ شروع کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بھائی قرات کتنی بھی اچھی کر لیجئے، جب تک کہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو سورہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط نماز میں قرات اچھی نہیں ہونی چاہیے، وہ نماز کا جستو پورا بناؤ پہلے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی نماز سورہ الحمد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آپ مستحب نمازوں میں بھی غور کیجئے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں کچھ آیتوں کو مخصوص پڑھنے کی تاکید، جیسے نماز غفیلہ، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ یہ سورہ جو انبیاء کی آیات ہیں یہ نماز غفیلہ میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ پھر دوسری رکعت میں وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، تو خیر یہ اس کی کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ پورا سورہ نہ بھی پڑھیے لیکن کچھ مخصوص آیات ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی۔ لیکن کوئی واجب نماز تو چھوڑ دیجیے، مستحب نماز بھی ایسی تصور نہیں کی جا سکتی۔ ایسی تصور تو ہو سکتی ہے نماز کے جس میں دوسرا سورہ نہ پڑھنا پڑے، لیکن یہ نماز تصور نہیں ہو سکتی جس میں سورہ الحمد ہی نہ پڑھنا پڑے۔ سورہ الحمد کے بغیر تو وہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی خاطر ہے کہ علماء نے لکھا کہ نماز میت کو جو صلاۃ المیت کہا جاتا ہے وہ اس کے لغوی معنی میں، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کا مطلب ویسے ڈکشنری میں ہے دعا، تو یہ میت کے لیے دعا ہے صلاۃ المیت، کیونکہ اس میں الحمد نہیں ہے۔ اسی خاطر اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں الحمد نہیں ہے تو لہٰذا باقاعدہ یہ اس اصل ٹرمینالوجی کے حوالے سے جو شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں نماز نہیں ہے، یہ صلاۃ المیت میت کے لیے دعا ہے۔ اس خاطر ہے کہ صلاۃ المیت کو بغیر طہارت کے بھی انجام دیا، یعنی وضو نہ کیا ہو کسی نے، نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی صلاۃ المیت پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ بہتر ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اصل شریعت کے اعتبار سے جو اصطلاحاً نماز ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ کیونکہ اس میں سورہ الحمد نہیں۔ لہذا اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں بات آئی کہ مثلا آپ حدیث یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بھی سورہ الحمد کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو نماز میت تو ہو جاتی پوری، اس میں تو سورہ الحمد نہیں پڑھتے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جو نماز ہے وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ شریعت کے اعتبار سے ایسی نماز نہیں ہے کہ جس کو ہم شریعت میں نماز کہتے ہیں، وہ نماز صلاۃ کا مطلب ہے دعا، بات واضح۔ لیکن باقی جتنی مستحب نماز ہیں اس میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی اجازت، لیکن سورہ الحمد چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
تو سورہ الحمد کے بغیر جب نماز نہیں ہوتی تو سوال ہے ہمارا سورہ حجر کی آیت نمبر 87 کی روشنی میں، نہ یہ کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی حدیث سے بات کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی کہ بھائی بخاری میں ہے کہ نہیں تو مسلم میں ہے کہ نہیں، تو بتلائیے کہ مثلا شیعہ حضرات کے کتاب الکافی میں ہے یا علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا، نہ ابھی تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سورہ حجر آیت نمبر 87 حوالہ دے رہا ہوں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی تکرار کے ساتھ اس لیے کہا کہ سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا ریپیٹ ہو کر، مکہ میں الگ نازل ہوا، مدینہ میں الگ نازل ہوا۔ اس سورے کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا، تو حضور نے کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو دوہرا کر 7 آیتیں عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو 7 آیتیں کون سی عطا کی؟ سورہ الحمد کی عطا کی۔ جب سورہ الحمد میں آپ 7 آیتیں ہی نہ پڑھیں، 6 آیات پڑھیں، تو کیا سورہ پڑھا آپ نے پورا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا پورا۔ جب پورا سورہ ہی نہیں پڑھا تو وہ نماز کیسے ہوئی؟ بے شک سوال تو یہی ہے۔ تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ قرأت جو واجبی سی ہے وہ کر لیجئے، لیکن سورہ الحمد کو پورا پڑھیے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل جزاک اللہ۔ یہ تو فقہ کا ایک سادہ سا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور مسلمانوں پر تھوڑا سا ایک تعجب یہ ہے کہ جو اللہ نے جز رکھا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دیا انہوں نے، وہ نماز میں نہیں پڑھتے۔ جو اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک قرآن میں۔ پھر سب مل کے کہتے ہیں آمین، یہ کہاں قرآن میں؟ تو جو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے وہ نہیں پڑھتے، جو قرآن میں نہیں رکھا وہ پڑھتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے در سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت کا دامن تھاما ہوتا نا تو وہ بتلاتے کہ کیا پڑھنا ہے آپ نے کیا نہیں پڑھنا۔ میں کسی پہ کوئی طنز یا ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، میں تو قرآن کی آیت کی روشنی میں سوال کر رہا ہوں۔ سورہ حجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی جو تکرار کے ساتھ ہیں، ریپیٹ ہو کر، والقرآن العظیم، اور اسے ریپیٹ اس لیے بھی کہا گیا قرآن میں کیونکہ یہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں یہ 7 آیتیں۔ باقی آپ کے پاس چوائس ہے، دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ قدر پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، لیکن سورہ الحمد میں آپ کے پاس چوائس نہیں کہ کوئی اور سورہ پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ، سورہ الحمد میں جو اللہ نے جہاں رکھا ہے ویسے ہی رکھنا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سورہ الحمد کے بجائے کوئی اور قرآن ہی کا سورہ پڑھ لیں تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ سورہ الحمد کے بغیر کوئی کہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں پہلے سورہ قدر پڑھوں اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھوں اور جناب علی نماز پڑھ لوں، تو آپ ان سے کہیے کہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، اور وہ یہ جواب دے کہ جناب قرآن ہی تو پڑھا ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے، ہم نے کوئی اور کون سا اپنی طرف سے کوئی کلام پڑھا؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، سورہ قدر پڑھ لیا گا نا؟ نہیں، جو قرآن میں وہ پڑھیے جو اللہ نے کہا ہے۔ قرآن میں سے کسی مرضی سے کہیں سے نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھنا جو اللہ نے کہا ہے۔ وہ سورہ الحمد کہا ہے اللہ نے، جو ہمارے کچھ مومن بھائیوں سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ذکر وہ صحیح ہو، ہمارے عقیدے کا حصہ ہو، ولایت علی بن ابی طالب ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ہمیں تو نماز میں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ سورہ الحمد کے بجائے ہی قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھ لیں، اس لیے کہ جو اللہ نے جہاں جیسے کہا ہے ویسے ہی پڑھیے۔ کیا سورہ قدر نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے کہ آپ کو نہیں پڑھنے دیں گے؟ نا، کہ غلط کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ پڑھو۔ تو جہاں اللہ نے چاہے تشہد ہو، چاہے قیام ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، جہاں جو کہا ہے وہ پڑھیے۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جہاں اللہ نے سورہ الحمد کے لیے کہا وہاں سورہ الحمد کو ہٹا کر کوئی اور سورہ، چاہے قرآن ہی سے صحیح، سورہ کوثر ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ لہب ہو، سورہ علم نشرح ہو، کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جا سکتا سورہ الحمد کے بجائے۔ بے شک تو جہاں آپ سورہ الحمد کو، قرآن کے ایک سورے کو دوسرے سورے سے ریپلیس نہ کر سکیں، تو جسے اللہ نے ہادی بنایا تھا اس ہادی کو، اس معصوم ہادی کو کسی غیر معصوم ہادی سے کیسے ریپلیس کرو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے حیدری حیدری، برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اسے کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ ہم تو قرآن کو ایک سورے کو دوسرے سورے سے ریپلیس نہیں کر سکتے، تو ہم معصوم کو ہٹا کر غیر معصوم سے کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟
اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا ان علینا للہدی، دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تم نہیں بنانے لگنا، ہم بنائیں گے۔ اچھا سورہ لیل کی آیت نمبر 12 ہے، یہ آیت کا نشان بھی 12 رکھا اللہ نے وہاں، ان علینا للہدی، دیکھو ہادیوں کا انتظام ہم کریں گے، آیت نمبر 12۔ یہ بھی اشارہ تھا ایک بات کی طرف کہ دیکھو 12 ہادی جو ہم نے انتظام کیا ہے بس وہی ہادی ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت کا اور دنیا دونوں کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر ہمارے ہادیوں کو حق خلافت سے محروم کر دیا تو یہ تمہارے پاس کوئی اقتدار و اختیار چلا گیا، نہیں، ایک امتحان کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، ہادی بھی ہم معین کریں گے۔ یعنی اس ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ عالم بشریت کی ہدایت اور رہنمائی میں کسی بشر اور انسان کا دخل نہیں ہے، یہ کام صرف رب العالمین کا ہے، اور اسے وہ برابر انجام دے رہا ہے۔ اور چونکہ مجلس بمناسبت شہادت سردار جوانان جنت سبط رسول جان بطول مصلح امت امام ابو محمد حسن مجتبی علیہ آلاف التحیت والثناء وافضل الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تو ان تمام ہادیوں میں سے میں مولا کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور زیادہ طول کلام نہیں، بہرحال 45-50 منٹ کی گفتگو ہے۔ تو مولا کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ یہ کہ 3 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ 15 رمضان المبارک آپ جانتے ہیں مولا کا جشن منایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ 23 رمضان کو قرآن نازل ہوا، شب قدر، یہ سب جانتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 23 رمضان کو نہ بولنے والا قرآن آیا ہے اور 15 رمضان کو بولنے والا قرآن آیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ ماشاء 23 رمضان کو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور 15 رمضان کو اسے بھیجا ہے جو قرآن سمجھانے والا ہے، کیا کہنے، جو سبحان اللہ، معلم قرآن ہے۔ واہ واہ۔ اور پھر مولا نے زندگی کے ساتھ ایام گزارے کہ 7 برس میں نانا کے زیر سایہ رہے، اس کے بعد نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور 28 صفر المظفر خود رسول اللہ کی بھی شہادت کی تاریخ ہے، اور نانا کے بعد چند ماہ کا ساتھ رہا، اور ماں کے بعد 30 سال کا عرصہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ گزارا۔ اور سن 40 ہجری میں جب مولا علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، فرق اقدس پہ ضربت لگی، تو 10 سال کا زمانہ پھر اپنے امامت کے فرائض کے انجام دہی میں گزارا، اور جس میں مولا حسین علیہ السلام کے ان کے ساتھ شریک کار اور مددگار رہے، لیکن فقط چند اطاعت شعار افراد کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جو مولا حسن کی آواز پر لبیک کہتا۔ آپ نے سنا ہے مولا حسن کے نام کے بارے میں، ابھی جو میں آیت پڑھ رہا تھا نا کہ ہم نے اے حبیب آپ کو 7 آیتیں عطا کی جو دہرا کر آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، تو ایک تو اس سے مراد سورہ الحمد ہے، باقی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نحن واللہ السبع المثانی، ہم وہ 7 آیتیں ہیں جو اللہ پلٹ پلٹ کر عطا کرتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ہیں 7 آیتیں۔ اہل بیت علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد غور کیجئے گا، وعجل فرجہ۔ اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں 7 اگر یہاں 12 کا عدد ہوتا یا 14 کا عدد ہوتا یا 5 کا عدد ہوتا تب تو بات سمجھ میں آتی کہ اہل بیت نے کہا کہ ہم یہ 5 ہیں یا ہم یہ 12 ہیں یا ہم یہ 14 ہیں۔ یہ اہل بیت نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم یہ 7 ہیں؟ 7 کا عدد کیسے پورا ہوتا ہے؟ وہ 7 کا عدد ایسے پورا ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر ذرا غور فرمائیے۔ تو سرکار ختمی مرتبت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نام اللہ نے عطا کیے۔ مولا علی ولی، نام گرامی علی ہے، اللہ نے یہ نام عطا کیا، اور وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس بیوی کو فاطمہ بنایا سلام اللہ علیہا۔ پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ 5 نام ہو گئے پنجدر پاک میں۔ ان کے بعد آپ ائمہ کے ناموں کو دیکھیے گا تو مولا زین العابدین علیہ السلام 4تھے امام، ان کا نام تو علی ہے، زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے جو وہی تکرار ہو رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ سبحان ہم نے اللہ۔ 7 عطا کیے جو آپ کو دوہرا کر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب نام دیکھتے جائیے گا، آپ کو اہل بیت اطہار میں 14 کے سلسلے میں 7 ہی نام ملیں گے، وہی 7 دہرائے جا رہے ہیں بار بار۔ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سورہ ہجر میں اللہ نے کہا، ایک اس سے مراد سورہ الحمد بھی ہے اور اس سے مراد اہل بیت بھی ہے، جو کہ اہل بیت نے فرمایا ہم یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ اللہ نے عطا کی۔ تو 7 آیت، یعنی میں نام گنوا دیتا ہوں آپ کو۔ 4تھے امام مولا علی زین العابدین علیہ السلام، علی وہی نام ہے، علی جو تکرار ہو رہا ہے۔ پھر مولا محمد باقر علیہ السلام،
وہ باقر تو لقب ہے، محمد وہی نام کے جو تکرار ہو رہا ہے، جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک اور نئے نام کا اضافہ ہوا، اور پھر موسی کاظم علیہ السلام ایک اور نام کا اضافہ ہوا، یہ 7 نام ہو گئے۔ مولا علی رضا علیہ السلام، رضا لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو مولا علی کا تکرار ہو رہا ہے۔ محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد وہی ہے جو سرکار ختم مرتبت کا تکرار ہو رہا ہے نام۔ پھر علی النقی علیہ السلام، نقی لقب ہے، علی وہی جو مولا علی کا تکرار ہو رہا ہے۔ حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن وہی کہ جو مولا حسن علیہ السلام کا تکرار ہو رہا ہے۔ اور آخری حجت کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا وہ فرزند ہوگا کہ جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی۔ سبحان اللہ، کنیت بھی مل گئی۔ سبحان سلسلہ اہل بیت میں سے کسی کی کنیت ابو الحسن ہے، مولا علی کی کنیت، چوتھے امام کی کنیت، 8ویں امام کی کنیت، 10ویں امام کی کنیت ابو الحسن ہے، یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا کہتے ہیں، یا ابو الحسن یا علی ابن محمد الحادی النقی۔ تو بعض کی کنیت ابو جعفر ہے، جیسے کہ 5ویں امام اور 9ویں امام کی کنیت ابو جعفر ہے۔ بعض کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آقا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ایسی کنیتیں مختلف ہیں نا، امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی کنیت ابو محمد ہے۔ لیکن ابو القاسم آپ کو یا رسول اللہ کی کنیت ملے گی یا حضرت حجت کی کنیت ملے گی۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابو القاسم یا رسول اللہ کی کنیت اور یا حضرت حجت کی کنیت، اور منع فرمایا گیا شرعن کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اور حتیٰ بعد میں بھی محمد نام اور ابو القاسم کنیت یہ دونوں ایک شخصیت میں جمع نہیں کی جا سکتی، کسی میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی عربوں میں دو طریقہ ہوتا ہے کہ نام بھی رکھتے ہیں، کنیت بھی رکھتے ہیں۔ تو نام رکھنا جائز نہیں ہے کسی کا کہ نام محمد اور کنیت بھی ابو القاسم ہو، یہ صرف امتیاز اور اختصاص ہے یا سرکار ختم مرتبت کے لیے یا حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ فقط یہ 2 ہستیاں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ نام بھی محمد اور کنیت ابو القاسم۔ لہذا جب خطبے میں آتا ہے نا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو آپ پہلے حجت کی نیت سے، سرکار ختم مرتبت کی نیت سے درود پڑھ لیجئے یا آخری حجت کی نیت سے درود پڑھ لیجئے، دونوں ایک ہی ہیں۔ برابر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرے حیدری، حیدری، برائے خوشنود یہ 14 معصومین بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ نے سنا ہے مولا حسن علیہ السلام کے نام کے لیے بھی کہ اہتمام یہ فرمائے گا کہ بی بی زہرا نے یہ جو 7 نام پلٹ پلٹ کر اللہ نے عطا کیا، اس میں بھی اہتمام کیا ہے کہ بی بی زہرا نے سبقت نہیں کی مولا علی پر کہ وہ نام رکھ لیں، اور مولا علی نے رسول اللہ پر سبقت نہیں کی، اور رسول اللہ نے خدا پر سبقت نہیں کی۔ یعنی خدا نے یہ نام رکھا حسن، خدا نے نام رکھا حسین، خدا نے نام رکھا محمد علی زہرا صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ اب بظاہر نام رکھنے جیسی ایک معمولی کام کے لیے بھی اتنے بڑے اہتمام کی کیا ضرورت؟ ذرا سوچئے گا، بھائی نام رکھنا یہ کوئی بہت بڑا کام ہے کیا؟ ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جو کام ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ پنجتن کیوں نہیں کرتے پھر اپنے بچوں کے لیے خود؟ یعنی وہ کون سا کام ہے جو مولا علی یا حضور اکرم انجام نہیں دے سکتے کہ خود خدا ہی نے نام رکھا؟ اب میں نہیں جانتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب نام بندے رکھتے ہیں نا تو اس میں مستقبل کی شیورٹی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بات بات ہوگی بھائی، ایک شخص کا نام رکھے گا صادق، کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ سچ بولے گا؟ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بڑا کاظم نکل ہے۔ کتنے ہی نام رکھے ہوئے شیر خان ہوتے ہیں کہ جو بیوی سے بھی ڈرتے ہیں اور بلی سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو نام کو بہادر خان یا شیر خان رکھنے سے کوئی بہادر تھوڑی بن جاتا ہے۔ اب خان کا مطلب خالی میں اپنے پٹھان بھائیوں سے نہیں کہہ رہا، چاہے وہ کوئی خوجہ ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، یہ میں اپنی قوم کا بھی نام لے لوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ نام رکھ لینے سے آپ اچھی امید پر نام ضرور رکھتے ہیں، لیکن مستقبل کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں نہیں پتا کہ یہ نام واقعا اس پہ صادق آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ مستقبل ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ لیکن جب خدا نام رکھتا ہے تو مستقبل کی ضمانت بھی ہوتا ہے، اور کی جگہ کیونکہ خدا نے رکھا ہے، اس کے لیے ما کان وما یکن سب برابر ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو خدا کا نام رکھنا ایک کردار کی علامت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا نام محمد بھی اسی نے رکھا، ولی کا نام علی بھی اسی نے رکھا، شہزادوں کے نام حسن اور حسین بھی اسی نے رکھے،
اور مرکز تعارف پنجتن بی بی کا نام فاطمہ بھی اسی رب نے رکھا سبحان صلوات اللہ اللہ وسلام علیہ وسلم۔ اور ان ناموں کو رکھ کر اللہ نے واضح کر دیا کہ جسے میں محمد کہہ دوں وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، آئے ہائے، سبحان اللہ جسے میں علی سبحان کہہ دوں وہ ہر حال میں بلند ہے، جسے میں فاطمہ کہہ دوں وہ محشر تک عذاب الہی سے بچانے والی بیوی ہیں، جنہیں میں حسن اور حسین کہہ دوں ان کے کردار میں حسن و خوبی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ضرور ہے کہ ہاں اب فرض کیجئے کہ مستقبل کے حالات کا علم ہمیں تو نہیں ہوتا لیکن نبی اور امام کو تو ہوتا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ بھائی پھر وہ خود نام رکھ لیتے، پھر خدا کو نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اولا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو پہلے خود نبی سے شروع ہوتا ہے کہ جب آغاز ہی پروردگار سے ہوا ہے تو گھرانے میں ایک سیرت یہ بن گئی کہ اب جو بھی ہادی اور رہنما آئے گا اس کا نام بھی خدا ہی تجویز کرے گا، سبحان اللہ، واہ، تاکہ جدھر کا رہنما ہو ادھر ہی سے نام بھی لے کر آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی خطرہ تھا کہ مستقبل میں قوم پیدا ہو جائے گی جو نبی اور امام کے علم غیب پر شک کرنے لگے گی۔ آج تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نبی کے پاس علم غیب ہے، کتنے مسلمان ہی نہیں مانتے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے، لہذا پیغمبر نے چاہا کہ نہیں میں نام معین نہیں کروں گا اپنے بیٹے حسن کا کہ میرے علم غیب پہ شک کرنے والے فقط اسے ایک عام نام کی طرح سمجھ لیں، بلکہ مولا حسن کے نام کو خدا متعین کرے گا تاکہ نام ان کے کردار کی بھی ضمانت سمجھا جائے، اور جو نہ سمجھے وہ علم خدا کا دشمن ہو، علم رسول کا نہیں، علم خدا کا دشمن ہو کر اسلام ہی سے خارج ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ مولانا صاحب، سبحان آج میری اللہ بات مل کے صلوات بیتے نام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ قبلہ جزاک انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے، اور میں میلبرن کے مومنین کے لیے تقریباً یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے میں کوئی چوتھی یا پانچویں مجلس مختلف پلیٹ فارم پہ پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مجلس میں کوئی نئے نکات سامنے آ جائیں اور نئے معرفت کے پہلو کھلیں۔ ماشاءاللہ، بھائی نبی مکرم نے پھر جب مولا حسن علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو مولا حسن کی آمد پر عقیقے کا بھی اہتمام فرمایا، یہ خاص عقیقے کا اہتمام حضور نے فرمایا، اگرچہ کہ اسلام میں عقیقہ یعنی قربانی جانور کی عقیقے کا مطلب سر منڈوانا نہیں ہے، بعض اس کو مکس کر دیتے، سر منڈوانا ایک الگ مستحب ہے اور عقیقہ ایک الگ مستحب ہے، دونوں 7ویں دن کرنا مستحب ہے، تو تاکید ہے، اور بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے برابر جو رقم ہے وہ صدقہ کی جائے، یہ ایک الگ مستحب، اور عقیقہ کروانا یہ ایک الگ مستحب، اور جن کا عقیقہ نہیں ہوا جو بڑے بھی ہو چکے ہیں وہ عقیقہ کروائیں اپنا، اس لیے کہ عقیقہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور کا خون بہتا ہے تو وہ خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے انسان کے خون کو اور اس کے گوشت سے انسان کے گوشت کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی حفاظت کی ضمانت ہے۔ بہت سی بلائیں اور مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا ہوتا، تو اسلام میں عقیقہ ویسے فرض نہیں ہے لیکن سیرت رسول ضرور ہے، اور شاید اس کی مصلحت بھی یہی رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کی آپ کو، تو انسان کی جو خوشی ہے فقط اس کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس مسرت سے غرباء و فقراء اور عام مومنین کو بھی فائدہ پہنچے۔ یعنی رب العالمین کا اعلان، ایک میسج ہو گیا آج کی گفتگو میں کہ جب بھی ہم تمہارے لیے کوئی مسرت کا اہتمام کریں تو اب اصل خوشی یہ ہے کہ ہمارے بندوں کو بھی تم خوش کرو اور ان کی خوشی کا اہتمام کرو، واہ، سبحان اللہ، فقط انڈیویجلی خود خوش ہو کے نہ رہ جاؤ بلکہ ہمارے بندوں کو شریک کرو۔ اور یہ سلیقہ بھی ہمیں اہل بیت نے سکھایا کہ یہاں دولت حضرت خدیجہ وہ اپنی عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ غرباء و فقراء کی پرورش کا ذریعہ بن گئی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بھائی حسن نے مجتبیٰ کی نانی ہے حضرت خدیجہ، تو ان کی دولت بھی غرباء و فقراء کی پرورش کا ذریعہ بنی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اس خاندان میں غنی نہیں پائے جاتے بلکہ جناب امیر پائے جاتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، میں مل کے صلوات بیتے خانواد اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ خیر۔ بس ایک دو نکات کی طرف مجھے اور اشارہ کرنا اور آہستہ آہستہ میں منظر مصائب کی طرف بڑھوں گا۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام مالک کائنات نے مولا حسن مجتبیٰ کے جسم نازنین کو بھی رسول اکرم کے جسم اطہر کی طرح شبیہ بنایا تھا، ہے نا؟ تاریخ کو اقرار کرنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتاً امام حسن سے زیادہ مشابہ تھا اور نسبتاً امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مشابہ تھا، یعنی حسن کی مشابہت اور پاہائے مبارک امام حسین کی شبیہ تھے، سر سے سینے تک حسن کی شبیہ اور قدموں تک پھر امام حسین کی شبیہ، اور شاید اس میں بھی مالک کائنات نے اعراض رکھا ہو کہ ہاتھ حسن کے حصے میں آ جائیں
اور قدموں کی شباہت حسین کے حصے میں آ جائے. بہت غور کیجیے. سبحان اللہ. اس جگہ حضور کہہ چکے تھے ابنایا امامان قام او قعدا، میرے دونوں فرزند امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی بات ہے. یعنی حضور جانتے تھے کہ میرا ایک فرزند حالات کے مصلحت کے تحت بیٹھ کر سلوح کر لے گا، اور میرا ایک فرزند حالات کے تقاضوں کے مطابق قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. بعض لوگ اس کی صلح پر اعتراض کریں گے، بعض کے قیام پر اعتراض کریں گے. نہ حسن کی صلح پر اعتراض کرنا، نہ حسین کے قیام پر اعتراض کرنا. حسن کی صلح بھی میری صلح ہے، حسین کی جنگ بھی میری جنگ ہے. سلامت رہے. لہذا ایسی شباہت عطا کر دی کہ ہاتھوں کو امام حسن کے شبیہ بنایا. رسول اللہ کے جو ہاتھ تھے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ ان کی شبیہ، اور امام حسین کے جو قدم تھے وہ رسول اللہ کے قدموں کی شبیہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو مکمل جسم اطہر کو شبیہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص اہتمام کیا. اگرچہ کہ دونوں مکمل بھی شبیہ رسول تھے، لیکن زیادہ شباہت ہاتھوں کی امام حسن کی رسول اللہ سے، اور زیادہ شباہت امام حسین کے قدموں کی رسول اللہ کے قدموں سے. اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ان دو فرزندوں سے دو طرح کے کام لینے تھے اللہ رب العزت کو. یعنی مولا حسن کے دست ید اللہ سے صلح نامہ لکھوانا تھا، اور حسین کے قدموں سے انہیں کربلا تک جانا تھا، تاکہ رسول اللہ کی امت کو سمجھا دیں کہ حسن کا ہاتھ بھی میرا ہاتھ ہے اور حسین کے قدم بھی میرے قدم ہیں. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے قبلہ، سلامت رہے. خبردار نہ حسن کی صلح پر اعتراض کرنا، نہ حسین کی جنگ پر اشکال کرنا، ورنہ یہ اعتراض امام حسن کی صلح یا امام حسین کی جنگ پر نہیں ہوگا. یہ جسارت ہو جائے گی رسول اللہ کے ہاتھوں پر اور رسول اللہ کے قدموں پر، کیونکہ شبیہ ہے رسول اللہ کی. اللہ یعنی یہ اعتراض پھر سنت رسول اور سیرت رسول پر ہو جائے گا، اور رسول پر اعتراض کرنے والا بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت ساری اور ہمیں ان کی زندگی کے پہلو نظر آتے ہیں، اس میں علم امام حسن علیہ السلام، کرم امام حسن علیہ السلام. علم امام حسن علیہ السلام اس معیار پر کہ جب رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ ہستی تشریف لائی اور رسول اللہ نے ان کا احترام فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور حضور نے کہا کہ کیا آپ میرے اس نواسے حسن مجتبیٰ سے سوالات پوچھ لیں گے؟ امام حسن علیہ السلام 5 یا 6 برس کے تھے. کہ آپ ان سے سوال پوچھ لیں گے؟ کتنا عجیب لگے گا آپ کو کہ اگر آپ کسی مولانا آیت اللہ کے پاس جائیے، ابا قبا مامے میں وہ تشریف فرما، اور آپ ان سے کہیں کہ میں ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور ایک 5 برس کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہو اور وہ کہیں کہ آپ اس سے پوچھ لیجیے. وہ کہیں گے جناب علی میں اتنے بڑے آیت اللہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں 5 برس کے بچے سے پوچھ لوں. لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا، اور وہ بزرگ بھی اتنی معرفت رکھتے تھے، ورنہ تھے کچھ رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو کہتے تھے کہ ہمیں رسالت پر اتنا شک ہوا صلح حدیبیہ پر کہ اس سے پہلے اتنا شک کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی ویسے تو شک روٹین میں ہوتے رہتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ پر سب سے بڑا شک ہوا تھا. اور امام حسن علیہ السلام نے بھی، امام حسن کی صلح وہی صلح حدیبیہ کی شبیہ تھی. کہ کوئی یہ نہ سمجھے یا اللہ، صلح حدیبیہ رسول اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی تھی، مشرکوں کے ساتھ کی تھی، کافروں کے ساتھ. بھائی اگر حسن کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں تو حسن نے ویسے ہی صلح کی ہے جیسے رسول اللہ نے صلح کی ہے، اور اس صلح کو کر کے بتا دیں کہ اہل بیت کی زندگی میں یہی گوشے ہوتے ہیں جن سے سمجھنا ہوتی ہے بات کو. جیسے جب کچھ افراد آئے تھے جنہوں نے بیوی کے دروازے کو جلایا، اور بعد میں وہ سو کال معافی کے لیے آئے. معافی بھی ایسی کہ خلافت واپس نہیں کرنی امیر المومنین کو، وہ جو فدہ غصب کیا وہ واپس نہیں کرنا، بس آ کر یہ کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. معاف کرنا اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی سنت اور کرم ہے ان کا، لیکن یہاں پر کوئی پرسنل معاملہ ہی نہیں ہے. معاف کس بات پہ کرتے ہیں؟ بیوی در جلانے میں بھی انہیں معاف کر دیتی اگر وہ علی ابن ابی طالب کو حق دے دیں اور فدق واپس کر دیں. اور معاملہ اصل فدق کا ہے نہیں، معاملہ تو اصل خلافت مولا کائنات کا ہے، جس سے آنے والے نسلوں قیامت تک کے لیے ہدایت کا دار و مدار ہے. لیکن وہ آ کے کہتے ہیں کہ معاف کر. انہوں نے آ کر سلام کیا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آ کر سلام کیا اور بیوی نے جواب سلام نہیں دیا. یہ اہل بیت علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اور جسے ہدایت چاہیے اس کے لیے یہ اشارہ کافی ہوتا ہے کہ جواب سلام واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. کیا ممکن ہے کہ سیدہ کونین سلام کا جواب نہ دیں اور نعوذ باللہ کوئی واجب چھوڑ دیں؟ بھی واجب کو چھوڑ دینا حرام ہوتا ہے، ممکن نہیں تھا. کیا بی بی کا سلام کا جواب نہ دینا یہ سمجھا رہا تھا اور مسلمانوں کو بتلا رہا تھا کہ جنہیں تم بہت محترم سمجھتے ہو، بی بی انہیں سلام کے جواب کے لائق نہ سمجھتے ہوئے اس بات کو سمجھا رہی ہیں کہ مجھے سلام کرنے والا اس وقت یہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. بے شک یہ بی بی نے ساتھ سمجھایا. اور یہاں امام حسن علیہ السلام
ان کے دست مبارک شبیہ ہیں رسول اللہ کے دست مبارک، لہذا جب وہ صلح فرما رہے تو ویسے ہی صلح جیسے رسول اللہ نے کی تھی، صلح حدیبیہ رسول اللہ نے مشرکین سے کی تھی۔ اور بس یہی کیفیت میں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جاؤں کہ وہ جو بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بزرگ اتنے بامعرفت تھے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ آپ میرے اس 5 برس کے نواسے سے پوچھ لیجئے تو وہ بزرگ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں انہی سے پوچھوں گا، آپ کا حکم ہے میں انہی سے پوچھوں گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن میں بھی آیت موجود ہے کہ اے رسول یہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپ جو فیصلہ سنا دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو جائے، اس کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر شک بھی نہ آنے پائے کہ یہ کیوں رسول اللہ نے ایسا کیا۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ امام حسن علیہ السلام کو ایک کونے میں لے گئے اور کچھ سوالات پوچھے، اور جب واپس آئے تو رسول اللہ نے ان بزرگ کے لیے نہیں جو داہنے بانے حیرت سے گھور رہے تھے کہ کون سی ہستی آ گئی، ان کے لیے سوال کر لیا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ اس بزرگ سے پوچھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں مطمئن ہو گیا، کہ یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا، یعنی آپ کے نواسے سے میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کلنا نور واحد، سب کے سب ایک ہی نور سے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سی بزرگ ہستی تھی؟ مدینہ میں تو ہم تقریباً ہر ایک کو جانتے ہیں، یہ کون سی ہستی تھی کہ جو ہم نے دیکھا اور آپ بھی ان کا احترام کر رہے تھے اور وہ آپ کا ایسا احترام کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کے نواسے سے پوچھا؟ اور اس کے بعد حضور نے جواب دیا کہ یہ حضرت خضر نبی تھے، یہ عام بزرگ نہیں تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو شرعی مسائل کو پوچھنے کے لیے آئے تھے اور معرفت کی باتیں پوچھنے کے لیے۔ بہرحال شرعی مسائل ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں، انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کسی اور منزل پر ہیں، تو شریعت کے کچھ معاملات کو پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے انہیں حسن مجتبیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ جو وہاں قریب میں بیٹھے ہوئے افراد تھے وہ نہیں پہچان سکے جب حضرت خضر کو، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو حضرت خضر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو حضرت خضر کو بھی تعلیم دے دیں اور پڑھا دیں وہ آل محمد ہیں۔ واہ سبحان اللہ، برائے خوشنودی اہل بیت علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل وعجل۔ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ پھر امام کا کرم اور امام کی فصاحت و بلاغت، ظاہر ہے کہ یہ سب ایک مختلف موضوعات تقاضا کرتے ہیں کہ اس پر ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کی جائے، لیکن خستگی بھی ہے، مستقل میں مجالس پڑھ رہا ہوں اور اس کے اب مجلس ختم ہوئی تھی، پھر یہ مجلس، اس کے بعد پھر ایک اور فوراً مجلس ہے، لہذا میں بات کو ذکر ہی کرنا ہوتا ہے ثواب کی خاطر اور کچھ میسیجز پہنچ جائیں۔ تو آج کی گفتگو میں سورہ الحمد کے لیے بھی میسج پہنچ گیا کہ سورہ الحمد کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ یہ کہ فخر الدین رازی جو ویسے بڑے متعصب ہیں، وہ بہت متعصب ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ بحث لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے نماز میں، اس کا جز ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ قول اختیار کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کا جز ہے اور اسے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے دلیل یہ قائم کی کہ ہمارے پاس احادیث روایات میں موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے تھے اور بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ یہ بھی تو ایک ہے نا نشانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھیے نماز میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے لکھا کیونکہ جو علی کا دامن تھام لے من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ ایسی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہی وہ عروۃ الوثقی ہے کہ جس کا آیت الکرسی کی دوسری آیت میں ذکر ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں ویسے کوئی جبر نہیں، آپ کی مرضی، آپ جسے ماننا چاہے مان لیجئے، دین میں یوں کوئی جبر نہیں، زبردستی اللہ نہیں مسلمان بناتا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ویسے ہی مسلمان خلقی کر دیتے، بنا ہی دیتے مسلمان، اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ نے دار امتحان رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، جس تک جتنی ہدایت جتنی حجت پہنچے اس اعتبار سے اس سے سوال ہوگا، لہٰذا I cannot judge anyone۔ یہ بھی ایک بات ہے، ہم ایک فارمولا تو دے سکتے ہیں کہ بھائی جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا چاہنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے کافرین اور مشرکین کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ان کے لیے وعید ہے جہنم کی۔ ہم ایک قرآنی حکم کے مطابق احادیث کی روشنی میں جنرل بات کر سکتے ہیں، لیکن پرسنلی کسی کے بات کرنا کہ who will go to hell, who will go to paradise، یہ بڑا مشکل کام ہے، انلیس یہ کہ بہت کلیئر ہو۔ کسی کا نفاق بڑا کلیئر ہوتا ہے، کسی کا بغض بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ کچھ تاریخ میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہوئے، یا ایسے ایسے کچھ آج تک بھی متعصب لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تو بہت ہیں، علماء تو بڑے کہلاتے ہیں، وہ چاند تو بڑے دیکھتے ہیں آسمانوں پر، لیکن انہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاند نظر نہیں آتے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ واہ تو وہ ان کے لیے معاملہ پھر واضح، لیکن
کیونکہ جس پر سب حق کھل چکا ہو پھر نہ مانے. لیکن ویسے بہت سے ایسے ہو سکتا ہے کہ جن تک حق روشن نہ ہوا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ اہتمام کیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہاں اس کا یہ کام تھا کہ وہ ریسرچ کرتا, تحقیق کرتا, آگے بڑھتا. نہیں کی اس نے, تو جتنا اس نے کیا تھا اس کے اعتبار سے سوال جواب ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کا انڈیویجول معاملہ, کہ اس تک کتنی حجت پہنچی تھی, اس تک دلیل کتنی پہنچی, اس نے کتنا دلیل کو دیکھا اور کتنا اس نے اس کو نظر انداز کیا. ہو سکتا ہے مثلا ضروری نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں کسی کو آخر تک کی پوری دلیل پہنچ جائے گی کہ بھائی مولا علی علیہ السلام کو امام اور ولی مانو. ہو سکتا ہے کہ مثال طور پر ایک بت کی پرستش کرنے والا, اس کے ذہن میں اگر یہ سوال بھی ابھرے کبھی نہ کبھی ان اے لائف ٹائم کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہوں, اسی کے سامنے جھکتا ہوں, سجدے کرتا ہوں, اسی کی پرستش عبادت کرتا ہوں, تو یہ کوئی معقول کام ہے؟ یہ اگر سوال اس کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو ابھرنا چاہیے, جو کہ اس ویری لاجیکل, اس کا تعلق کسی کتاب سے نہیں, تو خود بخود اس سوال کا ابھرنا یعنی اس پر یہ حجت تمام ہوئی تھی کہ میں کام غلط کر رہا ہوں. اگر وہ اس پر کچھ آگے بڑھتا اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا, تو یہ اس شمع کی طرح ہے. آپ کو اگر راستہ طے کرنا ہے 20 کلومیٹرز کا, تو آپ کے پاس جو لائٹ ہے, جو بلب ہے, جو شمع ہے, وہ 20 کلومیٹرز ایک ساتھ نہیں روشن کر دے گی رات کے وقت میں. ہوگا یہ کہ وہ چند میٹر آگے آپ کو دکھائے گی. لیکن چند میٹر جب اس لائٹ کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں گے تو مزید پھر چند میٹر دکھائے گی وہ لائٹ. بے شک بالکل. اور پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو مزید چند میٹر اور روشن ہو جائے گا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں راستے پہ اس لیے نہیں چلا کہ میرے پاس 20 کلومیٹرز کی لائٹ ہی نہیں تھی. 20 کلومیٹرز کی لائٹ ضروری نہیں ہے آگے چلنے کے لیے, اتنی ضروری ہے کہ آپ چند قدم بڑھ سکیں. جب چند قدم کا نور آ گیا, پڑھنا چاہیے تھا, کیونکہ جب اس پر بڑھتے تو مزید اور نور واضح ہوتا, اور بڑھتے تو اور نور واضح ہوتا. سبحان اللہ. I cannot decide کہ کس تک کتنا نور پہنچا کتنا نہیں پہنچا, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن میں حق کو واضح کروں گا, یہاں پر امپوز نہیں کر سکتا کسی پر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, ہدایت گمراہی سے الگ کر دی ہم نے, لیکن ہم یہ امپوز نہیں کریں گے. آخرت میں حساب لیں گے, دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم زبردستی امپوز نہیں کریں گے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, ہاں تو جو طاغوت کا انکار کر دیں یعنی شیطانی طاقتوں کا انکار کر دیں, ویؤمن باللہ, یہاں کفر اچھے معنی میں, ومن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا کافر ہو جائے. کافر ہمیشہ برے لفظ میں استعمال نہیں ہوتا, کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. دیکھنا ہے کس چیز کا انکار کر رہا ہے. اسی طریقے سے شیعہ کا لفظ بھی ہے. شیعہ کا لفظ تاریخ میں شیعہ تو آل ابی سفیان بھی کہا جاتا ہے, آل ابو سفیان کے شیعوں. خود امام حسین نے استعمال کیا, یا شیعہ آل ابی سفیان, اے آل ابو سفیان کے شیعوں. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا. کس کی پیروی کر رہا ہے اس کے مطابق یہ پازیٹو یا نیگیٹو بنے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو تاریخ میں کہیں پر یہ نظر آئے کہ جناب شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور قتل کیا, تو دیکھو تو صحیح کہ وہ شیعہ کس کے شیعہ تھے. خالی لفظ شیعہ دیکھ کے نہ اچھل جاؤ کہ جناب شیعہ تھے تو پھر وہ علی کے ماننے والے ہوں گے. نا, شیعہ تھے تو وہ کون تھے کہ جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے؟ امام حسین کا ساتھ دینے والے تو وہی تھے نا کہ جو مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت پر تھے. شیعہ کا مطلب ہے پیروی کرنے, فالو کرنے والا. بنی امیہ کے بھی شیعہ تاریخ میں گزرے ہیں, بنی ہاشم کے بھی گزرے ہیں, مولا علی کے بھی شیعہ گزرے ہیں. خلیفہ سیوم کے نام سے بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے کہ شیعہ عثمان اور شیعہ آل ابی سفیان, یہ سب استعمال ہوا. تو دیکھنا پڑے گا کون سے شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا. خیر یہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے, میں تو فقط ایک تاریخی حقیقت کو کھول رہا ہوں. باقی یہ کسی کو مناظرانہ بات یا وہ کوئی طریقہ کار وہ نہیں کرنا چاہتا کہ باقاعدہ بحث میں الجھوں. میں تو فقط ایک روشن خالی ایک چراغ جلا رہا ہوں کہ ذرا غور کیجیے اس پہ, سوچیے, اور بڑے ہمبلنس کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح سے لفظ شیعہ اس طرح سے لفظ کافر, کافر بھی اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خود آیت الکرسی کی یہی دوسری آیت, کیونکہ اگر کوئی شیطان کا انکار کر دے تو وہ شیطان کا کافر ہے, وہ اچھا کافر ہے. اور جو خدا کا انکار کر دے وہ بڑا بدبخت کافر ہے. تو ومن یکفر باللہ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو طاغوت کا کافر ہو جائے اور اللہ کا مومن ہو جائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو وہ اس مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں. یہ اللہ نے فرمایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, وہ نہیں ٹوٹے گی. واللہ سمیع علیم, اور خدا سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. ہم کسی کے بارے میں نہ جان پائے لیکن خدا سنتا بھی, جانتا بھی, وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کا کیا حال ہے. اب آگے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, خدا تو ولی ہے ان صاحبان ایمان کا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے آتا ہے. سبحان والذین اللہ. کفروا اولیاءهم الطاغوت, کفروا
منفی معنی میں کہ وہ کہ جنہوں نے خدا کا کفر کیا، اولیاء اہم طاغوت، ان کے پھر جو ولی ہیں تھے وہ طاغوت بن. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ولی ہے. ولی ہمارے پاس بھی مولا علی ہیں، جو مولا علی کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ولی ہیں، لیکن ان کے ولی طاغوت ہیں. اولیاء اہم طاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں پہ لے کر آتے ہیں. نور سنگولر ہے، ظلمات پلورل ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی الانوار، جو ظلمتوں سے انوار کی طرف لے آتے ہیں. نہ، ظلمات کو پلورل رکھا، نور کو سنگولر رکھا. ٹھیک ہے. اب ایک ہی سینٹنس میں کیوں ایک پلورل ایک سنگولر؟ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ کہہ دیتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمۃ الی النور، ظلمت کو بھی سنگولر رکھتا، نور کو بھی سنگولر. یا یہ کہ من الظلمات الی الانوار، دونوں پلورل، ایک کو پلورل رکھا ایک کو سنگولر رکھا. اس کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، نور صرف ایک خانوادے کے پاس ہے، ایک ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے، وہ سنگولر ہے. سبحان بس عزیزوں، اسی لیے ہمارا جو تعلق ہے وہ اس خانوادہ نور کے ساتھ ہم اپنے آپ کو متمسک کرتے ہیں کہ جو واقعاً کریم ابن کریم تھے. لیکن بہرحال جس طریقے سے حضرت نوح کی بیوی، وہ اولو العزم نبی تھے، حضرت لوط کی بیوی نبی پروردگار تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں دونوں پر لعنت کی، دونوں کو کافروں کے لیے مثال قرار دیا. ویسے ہی تاریخ ائمہ میں بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں. امام حسن علیہ السلام کی بیوی کے لیے، امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ کے لیے 14 بنت اشعث نے 1,00,000 درہم انعام کے عوض جو حاکم شام نے بھجوائے تھے، مولا حسن کو زہر دیا، اور زہر کا اثر پھیلا، اور عالم یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جسم اقدس سبز ہو گیا. ہائے ہائے، مولا کا جسم اقدس سبز ہو گیا تھا، اور ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی میرے مولا پر. مولا کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھی. اعزاء اقربا کا مجمع تھا. آج تابوت امام حسن علیہ السلام بھی آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ میرے مولا حسن علیہ السلام کو قے ہونے لگے، اور بہن نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آ رہے ہیں. ہائے ہائے، کون بہن ہوگی جس منظر کو دیکھ سکے؟ مگر اللہ رے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ. ہائے ہائے، مدینہ میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اور کربلا میں حسین کے جسم اقدس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے. یہاں بھائی کو، حسن مجتبیٰ کو بستر موت پر دیکھا، اور وہاں حسین کے سینے پر شمر کو دیکھا. اللہ اکبر، عجیب صابرہ بی بی ہے، ام المصائب بی بی. لیکن نہ مدینے میں بے صبری نظر آئی بی بی کے کردار میں، نہ وہاں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ بی بی نے کربلا میں بھی ہاتھ اٹھائے تو دعا ہی کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو میری جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. تو زینب کی جانب سے سلام اللہ علیہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے. امام حسن علیہ السلام دنیا سے دھارے، امام حسین بے سہارا ہو گیا. آج 30 صفر المظفر یہاں آسٹریلیا کے مطابق ہے. حسن کا جانا تھا، قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے. ام فروا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا. بی بی زینب سے بھائی جدا ہو گیا. ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا سہارا ٹوٹ گیا. دیکھیں جو حسین ہے نا، حسین کے بھی امام حسن، گھر کے سربراہ سرپرست. حسن مجتبیٰ چلے گئے، گویا ایک گھر بے وارث اور لاوارث ہو گیا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو. اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا حسین کے بھی امام حسن. تھوڑی دیر بعد مولا کی شہادت کے بعد جنازہ تیار ہوا. باقی مسائل میں پڑھ چکا، میں چاہتا ہوں کچھ اور پہلو آج کی مجلس میں آ جائے. امام حسین مولا حسن کی وصیت کے مطابق جنازہ لے کر قبر رسول کی طرف چلے. بنی امیہ نے راستہ روکا، اور ایک خاتون نے بنی امیہ کی قیادت کی اس میں. اللہ اکبر. ہاشمی جوانوں کے غیظ و غضب کو دیکھ کر ظالموں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی. تیر جنازہ حسن پر آ رہے تھے، تابوت امام حسن پر. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. اللہ
مولا حسین علیہ السلام نے امام حسن کی وصیت کے مطابق ہاشمی شیروں کو روکا. بڑی سخت منزل تھی یہ. اللہ اکبر. جہاں عباس جیسے شجاع ہوں. اب جو جنازہ جب پلٹ کر آیا نا تو 70 تیر مولا حسن کے جنازے میں پیوست ہو چکے تھے. اب میں نہیں جانتا اس وقت بھائیوں پر کیا گزری. محمد حنفیہ ہیں, ابوالفضل عباس جیسے بھائیوں نے کیسے ضبط کیا, لیکن اللہ رے صبر و استقلال کے مصائب کے باوجود جنازے کو واپس لائے اور پھر بقیع میں بعد میں دفن کیا. بھائیوں نے کیسے ضبط کیا, اور پھر جب بہنوں کے سامنے وہ تیر باران شدہ جنازہ آیا تو بہنوں نے کیسے صبر کیا. حسن کا جو کفن تھا وہ سفید کے بجائے سرخ ہو چکا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا, بہرحال سرخ کفن تھا لیکن کفن ملا تو صحیح. حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن تک پڑا. میں کہوں گا مولا حسین علیہ السلام آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. یہ صبر, یہ حوصلہ کہ بھائی کے جنازے پر تیر دیکھتے ہیں اور اف نہیں کرتے, صبر فرماتے ہیں وصیت کے مطابق. لیکن مولا 70 تیر دیکھ کر صبر کرنا آپ کا کام تھا, اور تیروں پر جسم اطہر کو معلق دیکھ کر صبر کرنا آپ کی بہن زینب کبریٰ کا کام تھا. آپ کا جنازہ تیروں پر معلق تھا, آپ کی بہن دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. وعصر عاشور کا ہنگام, وہ زمین کربلا کا زلزلہ, اور وہ حسین کا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنا, اور وہ تیروں پر جسم نازنین اور شمر ملعون کا خنجر, اور ماں زہرا کی فریاد, اور فضائے کربلا میں گونجتی بھی آواز, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین روئے, غم منایا, مرثیہ بھی پڑھا, لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ شدت غم میں یہ کہہ دیا ہو کہ بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور دشمن تانے دے رہے. اس لیے کہ ابھی عباس جیسا بھائی زندہ ہے, ابھی سہارا دینے کے لیے عباس ہے. لیکن جب کربلا میں فرات سے صدا آئی کہ مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے گا, تو حسین کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے. کہ بھیا عباس تمہاری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی, راہ تدبیر مسدود ہو گئی. بھیا دشمن تانے دے رہے ہیں کہ علمدار کہاں ہے. عباس اٹھو, دشمنوں کو کیا جواب دوں میرے بھیا عباس. بس عزادارو, بیان آخری منزل پر ہے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ مجلس کو تمام کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کر. صاحبان اولاد اس مجلس کو سن رہے ہیں, یقیناً ایک لمحے کے لیے سوچیں, آل محمد کے لیے سارے صدمے ایک طرف, اور کمسن بچے کی یتیمی کا خیال ایک طرف. ہائے وہ ماں بی بی ام فروا کیا کرے جس کا 2 برس کا بچہ یتیم ہو گیا ہو. وہ بی بی کیا کرے جس کی آغوش میں مرحوم شوہر کی یادگار ہو, قاسم ابن حسن. وہ بچہ حسرت سے باپ کا جنازہ دیکھ رہا ہو, وہ اپنے والی کا ماتم کرے, وہ بی بی اپنے کمسن بچے کو بہلائے. غم اور علم کی ماری خاتون اپنے حالات کا مرثیہ پڑھے یا اپنے بچوں کو لوریاں دے. کون جان سکتا ہے یہ غم کیسا ہے, بی بی میں فروا کے دل پر کیا گزری. لیکن میں اتنا عرض کروں گا, بی بی آپ پریشان نہ ہو, خدا رکھے ابھی حسین کا سایہ تو قائم ہے. ابھی بچوں پر عباس جیسا جوان تو موجود ہے, ابھی تسکین دینے کے لیے شہزادی زینب ہے, ابھی بچوں کو بہلانے کے لیے بی بی ام کلثوم موجود ہے, ابھی ہاشمی گھرانے کی عورتیں موجود ہیں. ابھی غم ایک ہے اور غم گسار بہت ہے, ماتم ایک ہے اور ماتم دار بہت ہے, صدمہ ایک ہے اور پرسہ دینے والے بہت ہیں. مگر اس وقت کا بیان کیسے ہو جب سارا ماحول غم زدہ ہو. جس بیوی کو دیکھا کسی کی مانگ اجڑ گئی, کسی کی گود خالی ہو گئی, کسی کا جوان بیٹا مارا گیا, کسی کا بھائی شہید ہو گیا, کسی کا سکا ذبح ہو گیا, کسی کا فدیہ میدان سے پلٹ کر نہیں آیا. ہر طرف غم, ہر طرف مسائب, ہر طرف لاشیں, اور ایسے میں حسن کے لال کا پامال لاشا, قاسم ابن حسن کا پامال لاشا. اے بی بی آپ کی گود کے پالے عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ اپنے چچا حسین پر قربان ہو گئے. لیکن اے بی بی ام پروا, آخری منزل پر ایک بیان کہنا چاہتا ہوں. جب آپ کے کمسن فرزن یتیم ہوئے
تو تسکین دینے والے ہیں، گود میں لینے والے ہیں، مگر جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی تو عالم ہی عجیب تھا، نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی پرسہ دینے والا، گھر میں رہے تو خیموں میں آگ، باہر نکلنا چاہے تو دامن میں آگ، خاک پر بیٹھ جائے تو ظالموں کے تماچے، پناہ لینے کے لیے باپ کے لاشے کے قریب آئے تو شمر ملعون کے تازیانے، زمین کربلا پر زلزلہ اور سکینہ کی فریاد، بابا شمر نے تماچے مارے، بابا چادریں چھن گئی، بابا گوشوارے اتار لیے گئے، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ سو گئے، بابا سکینہ جاگ رہی ہے، بابا بابا وہ سینہ کہاں ہے جس پر میں سویا کرتی تھی؟ یہاں تو تیروں میں آپ کا سینہ بھی چھپ گیا ہے، آپ کی شہرت کیسے کٹی ہوئی ہے بابا؟ یہ آپ کے جسم پر سر کیوں نہیں ہے بابا؟ وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی ہے، وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے، ماں کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسن قبا کا تابوت بلند کیجیے گا، یتیم حسن قاسم کو پرسہ دیجیے گا، مولا حسین آپ اپنے بھیا کی شہادت کا پرسہ لیجیے، اے نانا رسول اللہ آپ کے نواسے مار دیے گئے، بابا علی مرتضیٰ، ماں زہرا آپ کے بچے بکھرتے رہے، کبھی مدینہ میں کبھی کربلا میں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٌ أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ وَحُسَيْنًا وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا۔ کہاں برس رہے ہیں تابوت حسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے پنجتن کے، مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے۔ زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی، دل مدثر بھائی کی آواز چلی گئی ہے، مدثر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور دوستو یہ وقت ہے اندوہ و من کا، ماتم ہے جگر بندے شہید
قلعہ شکن کا، زہرا نے کیا چاک گرے پا کے کفن۔ دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہاتے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہاتے، ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، پیکان برس رہے ہیں تابوت پر آخر کی ہچکیوں میں شبر نے رو کے چومے، آخر کی ہچکیوں میں شبر نے رو کے چومے، مشرف بھائی آپ بسم اللہ کیجیے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا، اور تڑپ کر یہ کہا، اور تڑپ کر یہ کہا، تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا صرف رسول دوسرا، واہ حسن سبز کباب، کر دیے زہر حلائل نے جگر کے ٹکڑے، اور قاسم کے لیے، اور قاسم کے لیے، کم سینی میں ہے یہ غم شام غریباں جیسا، واہ حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا
سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا حشر ہو جاتا بپا تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب شے کو ریحان برادر کا جگر یاد آیا جب سوے کر وہ بلا جب سوے کر وہ بلا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا واہ حسن سبز کباب بے خطا مارا گیا سے رسول دوسرا واہ حسن سبز کباب